سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے تقریباً 1500 سال بعد ہوئی. ہاں جی. اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. تو پھر قرآن مجید نے سیدنا مریم کو یا اخت ہارون کہہ کر کیوں مخاطب کیا؟ وہ سیدنا ہارون کی بہن کیسے جو ہے نا وہ قرار یا اخت ہارون جو سورہ مریم کے اندر آیا نا جی، یعنی اس بسم اللہ الرحمن الرحیم. الامان والحفیظ. آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں، بڑے افسوس کی بات ہے جو مرزا نے زبان استعمال کی ہے. پہلے آپ اس کا سوال جو ہے اس سے کیا گیا وہ سمجھیں کہ قرآن پاک میں سورہ مریم ہے، اس میں حضرت مریم علیہ السلام کو یا اخت ہارون کہا گیا کہ جب آپ کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا آپ آئیں تو قوم والوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن تم نے یہ کیا ہے. اور انگریز یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام تو پہلے 1500 سال پہلے فوت ہو گئے تھے، اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو ان کی بہن کیسے ہوئیں؟ اب اس کا جواب کس طرح دے رہا ہے اور کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے، آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنا بدبخت بد اخلاق یہ شخص ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کس طرح یہ توہین کر رہا ہے. پہلی روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی ہارون نامی بندہ ایسا تھا جو بدکار مشہور تھا، اس کی طرف حضرت مریم کو منسوب کر دیا گیا کہ تو بھی وہی بھیڑ نکلی ہے نا، جو کاموں نے پایا تو بھی وہی پایا ہے. ٹھیک ہے، یہ جھوٹا الزام کے طور پہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. کس طرح کی زبان اس نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں اختیار کی. آج تک ہم نے یہ تفسیر نہیں سنی، جھوٹی تفسیر اسرائیلی روایات پیش کر کے حضرت مریم علیہ السلام کی توہین کی ہے اس نے. اور زبان کس طرح کی استعمال کی اس نے، کیونکہ جو آدمی علماء کے خلاف زبان گندی استعمال کرتا رہا، پھر اولیاء کرام کے خلاف، پھر اماموں کے خلاف، پھر ائمہ مجتہدین کے خلاف، پھر محدثین کے خلاف، پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کے خلاف، پھر انبیاء علیہ السلام کے خلاف، نبی علیہ السلام کو چھوکرا کہنا اور نبی علیہ السلام کے بارے میں کہنا کہ محمد مر گئے، نعوذ باللہ من ذالک. اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کس طرح کی زبان اس نے استعمال کی ہے. دوستو آپ خود غور کریں، ایسے بدبختوں سے بد اخلاقوں سے بچیں. اس طرح یہ لوگ آپ کو قرآن سکھائیں گے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جو ہمارے سلف کو گالی دے اسے میں نے حدیث بھی نہیں سننی. مسلم شریف کے مقدمے میں عبداللہ بن مبارک کا قول ہے، امام مسلم لائے ہیں کہ جو ہمارے سلف کو برا بھلا کہے گالی دے ہم نے ان سے حدیث بھی نہیں سننی. اور یہ تو قرآن پاک میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر اور کس طرح کی زبان اس نے استعمال کی ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں کس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے یہ آپ کے سامنے. آپ علیہ السلام کے بارے میں کس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے. دوستو ایسے بدبختوں سے بچیے اور اس طرح کی زبان استعمال کرنے والوں سے بچیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.